یہ کہانی ہے ایک بہت ہی خوبصورت ریاست جس کا نام ایلفیڈوریا تھا۔ ایلفیڈوریا کی ریاست بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس خوبصورت ریاست میں ایک ملکہ اور ایک بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ ان سے ان کے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ شہزادی بہت زیادہ رحم دل اور نیک دل تھی۔ پوری ریاست میں ان کے بس چرچے ہی چرچے تھے، لیکن بادشاہ اور ملکہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر بہت زیادہ دکھی رہتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ تو ایک دن اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی نوازی۔ بادشاہ اور ملکہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے خوبصورت پریوں کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مدعو کیا۔ خوبصورت پریاں اس دن باغ میں اپنی پوری پر رونق تقریب میں موجود تھیں۔ سب پریوں نے باری باری خوبصورت شہزادی کو دعائیں دیں اور اسے جادوئی تحفے نوازے، لیکن وہاں پر ایک جادوگرنی بھی تھی۔ اس جادوگرنی کو ان کی خوشی بالکل نہیں بھا رہی تھی، لہٰذا اس نے شہزادی کو ایک بد دعا دی کہ وہ 17 سال کی ہوتے ہی ایک سوان میں بدل جائے گی۔ بادشاہ نے پورے محل میں اعلان کروا دیا کہ شہزادی کا خاص خیال رکھا جائے۔ شہزادی بہت ہی زیادہ چنچل مزاج اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھی۔ اسے پھول بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ اکثر باغ میں خوبصورت پھولوں کو سونگھتے سونگھتے بڑی ہوئی۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اور اسی طرح 17 سال بیت گئے۔ شہزادی 17 سال کی ہو گئی۔ وہ اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک اسے ایک خوبصورت وادی نظر آئی۔ وہ اس خوبصورت وادی کی طرف بڑھنے لگی۔ شہزادی نے اتنا خوبصورت منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پر خوبصورت جانور جو اڑ سکتے تھے شہزادی سے باتیں کرنے لگے۔ شہزادی ان کے بیچ میں بیٹھ کر خوبصورت گانا گا رہی تھی۔ اچانک ایک چڑیل کو اس کی آواز سنائی دی جو وہاں کی ملکہ تھی۔ چڑیل نے سوچا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے بد دعا دی تھی۔ چڑیل بہت زیادہ خوش ہوئی اور اسے ایک سوان میں بدل دیا۔ خوبصورت شہزادی دن میں خوبصورت شہزادیوں کی طرح رہتی، لیکن رات ہوتے ہی سوان میں بدل جاتی۔ کچھ سالوں کے بعد وہاں سے ایک خوبصورت راجکمار کا گزر ہوا۔ وہ راجکمار اس جنگل میں بھٹکنے لگا اور بھٹکتے بھٹکتے اس خوبصورت شہزادی اناڈورا کے قریب آ پہنچا۔ اس نے سارا واقعہ دیکھا اور جیسے ہی اس سارے واقعے کی شام ہوئی وہ خوبصورت سوان میں بدل گئی۔ شہزادہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گیا، لہٰذا اس نے شہزادی کے قریب جا کر اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ محل چلے۔ شہزادی بھی اس پر رضامند ہو گئی اور شہزادہ اسے اپنے محل لے آیا۔ وہ محل میں آتے ہی اس خوفناک بد دعا کے بارے میں شہزادے کو بتانے لگی۔ شہزادے نے اپنے بزرگوں سے اس کے بارے میں بات کی۔ اس کے پاس ایک اچھا جادوگر تھا۔ جادوگر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس چڑیل سے مقابلہ کرے، لہٰذا شہزادہ اس چڑیل سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا اور وہاں جا کر اس چڑیل سے خوب ڈٹ کر لڑائی کی۔ اس کے پاس ایک جادوئی تلوار تھی جس کے ذریعے اس نے اس چڑیل کو مات دے دی اور خوبصورت شہزادی اپنے اصل روپ میں واپس آنے لگی۔ شہزادہ اور شہزادی ایک ہو گئے اور اس کے بعد کبھی جدا نہ ہوئے اور ان کی خوب دھوم دھام سے شادی منائی گئی۔ یہ تھی ہماری خوبصورت رینبو پرنسس اور خوبصورت شہزادہ۔